رکھے اور ہر دکھ اور ہر غم سے بچا کے رکھے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ چونکہ ہم آج کل ایام عزاف المان سے لے کر چل رہے ہیں تو اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ابھی پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ بات کرنا چاہوں گی انسان کی قدر و قیمت کے عنوان سے، کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے اس کی ہمت اور شجاعت کو جو ہے اس کے بل پر اس کو جو ہے ماپا جاتا ہے، اور جو ہمت اور شجاعت کی جو کہہ لے طاقت ہے وہ سچائی پہ ہے کہ آپ کتنا سچ بول سکتے ہیں اور کتنا سچائی کے میدان میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، خصوصاً وقت کے طاغوتوں کے ساتھ۔ اور یہی کربلا کا سب سے بڑا درس ہے ہمارے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے، کہ سچ بولنا، حق گوئی کرنا ہر حال میں جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنس رکھتا ہے۔ اسی طرح جو ہے لبیک یا حسین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر بیرونی ظالم کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ آپ کے کسی محبوب رشتے کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے گھر، خاندان، عزیز و اقارب میں سے ہو، آپ کی گلی محلے، گاؤں، قصبے، شہر سے ہو، یا آپ کے ملک سے ہو، یا قوم اور ملت میں سے ہو، چاہے وہ آپ کا ہم فکر ہم خیال ہی کیوں نہ ہو، ہم زبان، ہم قبیلہ، ہم رنگ، ہم غم گسار، ہم نوا، وفادار، جانثار ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یا اسی طرح جو ہے آپ ہر ملکی، علاقائی اور عالمی سرکشی اور استعمار اور ظالم اور جابر اور فاسق اور منافق کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے وہ جس بھی مکتب اور مسلک، رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو پاکیزگی ہے، آپ کا جو کردار ہے، اور خصوصاً ہماری جو تنہائیاں ہیں وہ بصورت صورت جو ہے وہ پاکیزہ اور شریف ہوں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو اپنا وجود جو ہے وہ داخل کر سکیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی محترم مہمان سیدہ غزہ زہرا، اور ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اور جو ایام عزا پر جو ہے وہ تعزیت بھی پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو ہے ٹاپک بھی اناؤنس کرتی چلوں کہ آج کا جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا جو ہے کلام امام زین العابدین جو ہے وہ کربلا سے جو شام تک ان کا سفر رہا، اس میں سے جو اہم ایسپیکٹس ہیں، اہم پوائنٹس ہیں، وہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ سسٹر آپ کو خوش آمدید اور رضا کی تعزیت بھی پیش کریں گے، اور بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی۔ اور پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کلام امام زین العابدین جو ہے، اگر ہم اس کو اوور آل دیکھنا چاہیں مختصراً، کہ شام سے لے کے یعنی کربلا سے لے کے شام تک جو ہے وہ کیا رہا، اگر ہم میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ جو کربلا سے لے کر شام تک کا سفر رہا، اس کے دوران امام نے کب کب کلام کیا، اور اس میں وہ پہلو کون سے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں، توجہ کے طالب ہیں، یعنی کہ ہم آج کے زمانے میں جو ہیں وہ ان سے ریلیونٹ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کو ذرا جاننا چاہوں گی کہ وہ کتنی جگہ پہ کلام کیا اور کیا کلام کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی اور امام وقت بھی تعزیت پیش کرتے ہیں ایام کی، اور خصوصیت سے شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ جو امام کا کردار ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار، اور جو امامت امام کی امام حسین علیہ السلام کے بعد سے جو دور امامت شروع ہوا ہے امام کا، کیونکہ وہ امام کے جن کو امامت انتہائی پرآشوب حالات میں ملی ہے، یعنی ایسی حالت میں امامت کا منصب ان کو ملا کہ جس حالت میں ان کے بابا کا لاشا میدان کربلا میں موجود ہے اور سروں کے سینہ پر بلند ہے، اور پھوپھیوں کی چادریں، بہنوں کی چادریں چھن چکی ہیں سروں سے، اس عالم میں امام کو منصب امامت پر فائز ہوئے امام، اور اس کے بعد ایک سفر امامت کا شروع ہوا۔ اور غالباً یہ کہنا بجا ہوگا کہ امام نے تمام امام جتنے بھی امام ہیں، جو اماموں کی امامتیں جن کو ملی ہیں، ان میں سب سے مشکل ترین وقت میں جو امامت ہے وہ امام سید السجاد کی ہے۔ اور اس امامت کو لے کر جب امام چلے ہیں، اور اس عالم میں کہ جب ان کے ساتھ مستورات ہیں، بے پردہ مستورات ہیں، اور خود اسیری کی حالت میں ہیں، اور تمام مستورات کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، اس حالت میں جب امام کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام کا جو امام نے سفر طے کیا ہے،
وہ سفر اگر کتب تاریخ میں پڑھا جائے تو بہت اہم سفر ہے وہ، یعنی ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ بس قید کر کے لے کر جایا جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ جگہ جگہ امام نے کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا کہ جہاں پر امام نے مقصد امام حسین کو بیان نہ کیا ہو۔ وہ جناب زینب نے بھلے اپنی طرف اپنی جگہ کیا ہے، یا امام سید سجاد نے، جناب ام کلثوم، جس جس کو موقع ملا ہے انہوں نے اس سفر میں ان علاقوں میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کربلا، کیونکہ نہضت جو تھی وہ نہضت تو وہی تھی لیکن قیادت بدل چکی تھی۔ کربلا کے بعد 10 محرم تک قیادت امام حسین کے پاس تھی، اس کے بعد قیادت بدلی تھی۔ جب قیادت بدلی تھی تو ٹوٹل جو حالات تھے وہ بدل چکے تھے۔ اس کے بعد اب وہ جنگی صورتحال میں یا مبارزے کی صورتحال میں یا کسی بحث و مباحثے کی صورتحال میں تو امام مبارزہ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے جملوں کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے عوام کو بیدار بھی کیا جائے، ان کو پیغام بھی دیا جائے، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ میرے بابا یعنی امام حسین علیہ السلام وہ حق پر تھے۔ تو مولا نے اس پورے سفر میں بہت خوبصورت انداز سے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے بار بار مولا نے بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے، اور اس مقصد کو، جس مقصد پہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے مقصد کو جو وہ کربلا لائے تھے شام تک اور اس کے بعد مدینہ تک، امام حسین نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور اس مقصد کو اس لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یعنی کہ شام میں جبکہ تخت تاج سب کچھ یزید کا ہے، حکومت یزید کی ہے، سب یزید کے پاس ہے، اس میں بھی امام سجاد جو ہیں اس صورتحال میں بھی اس مقصد کو پہنچا بھی رہے تھے اور بچا بھی رہے تھے۔ بالکل، تو اس میں کون سے اہم فرامین آپ کی نظر سے گزرتے ہیں جو انسانی جو بیداری میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں؟ اوبیسلی ان کا تو ہر جملہ ہی ایسا ہے اوبیسلی کہ جو ائمہ معصومین کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آج کے دور سے بھی تھوڑی مناسبت رکھتی ہیں اور آج کے انسان کو بھی وہی پیغام اسی طرح پہنچتا محسوس ہوتا ہے ان جملوں سے۔ میں چاہوں گی کہ وہ کچھ فرامین، کچھ اقوال، کچھ جملے جو آپ کے ذہن میں ہوں، جو آپ کو لگتے ہوں کہ یہ بہت جو ہے جاننے چاہیے ہر سننے والے کو نیام کی جو ہے توسط سے۔ ایک امام کا تقریباً سب ذاکرین سے، خطبہ سے، علماء سے سبھی سنتے آئے ہیں کہ امام نے جو شام میں دربار یزید میں جو امام نے خطبہ دیا، ایک وہ جہاں جہاں جاتے رہے امام مختلف مقامات پر کہا، لیکن دربار یزید کا وہ خطبہ ذرا باقی تمام خطبوں سے کچھ اہمیت کا حامل زیادہ ہے، کیونکہ جب امام کوفہ گئے تو کچھ جملے امام کے کوفہ میں جو امام نے خطبہ دیا تھا وہاں کا بھی خطبہ امام کا جو ہے وہ بھی غور طلب ہے۔ اور عموماً یہ حقیقت ہے کہ علماء جب کہتے ہیں کہ جو کوفی جو تھے، جو ان کی صورتحال تھی، اس زمانے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں میں بہت سی خاصیتیں کوفیوں والی پائی جاتی ہیں۔ مطلب کوفیوں کے لیے ایک مشہور ہے، کوفی نہ فقط یہ کہ اس علاقے کے لوگ بلکہ ایک کردار بن گیا تھا۔ امام حسین کے بعد، کربلا کے بعد کوفی ایک کردار بن گیا تھا، نہ کہ فقط اس علاقے کے لوگ کہلاتے تھے۔ بے وفا کو کوفی کہا جاتا تھا، اسی طریقے سے پروپیگنڈا میں آ جانے والوں کو شامی کہا جاتا تھا، بہت جلدی باتوں میں آ جانے والے اور دوسروں کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلا دینے والے، وہ ایسے لوگوں کو شامی کہا جاتا تھا۔ تو جو کوفے میں صورتحال تھی اس کے تحت جو امام نے وہاں پر کیا، کیونکہ کوفے کا بازار اور دربار، اس کی صورتحال شام کے دربار و بازار کی نسبت مختلف تھی، کیونکہ کوفے والے بہت حد تک شرمندہ تھے بعد کربلا، کیونکہ زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو، خود خط لکھ کر بلایا تھا، خود ہی تنہا چھوڑا تھا۔ ان کو جب امام نے تنبیہ کی ہے، ان کے سامنے جب خطبہ دیا تو امام نے بہت جلال میں دیا تھا کہ مطلب تم رو رہے ہو، تمہیں یہ جناب زینب کے بھی یہی جملے تھے کہ تمہیں حق ہے کہ تم رو، کیونکہ تم نے ساتھ نہیں دیا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ اور امام سید سجاد کے وہاں جملے تھے کہ تم نے خط لکھ کر میرے بابا کو بلایا تھا، تم نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام تشریف لے آئیے، تم نے بلایا تھا اور تم نے ہی غداری کی، تم نے ہی بے وفائی کی، تم نے ہی ساتھ نہیں دیا امام کا، تم نے ہی اپنے وقت کا امام کا ساتھ نہیں دیا۔ تو وہاں پہ اور جو تھے وہ صورتحال تھی۔ لیکن جب امام شام میں، کیونکہ سب اس خطبے کو امام کے کوٹ کرتے ہیں، اگر جس طرح سے آپ کا سوال ہے کہ آج کل کی صورتحال کے حساب سے تو امام کا وہ خطبہ خصوصیت سے
جو اس وقت صورتحال جو غلو کی ہے، جو نصیریت کی صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو اس وقت کا دور ہے سبھی جانتے ہیں، اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو امام کا بہت بڑا میسج بھی ہے دربار شام میں خطبہ امام کا، اور بہت بڑا ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے امام کی کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ امام کا ایک ہی جملہ اس خطبے کا میں بیان کرنا چاہوں گی کہ کافی ہے، کہ جب درباری خطیب نے منبر پر کھڑے ہو کر جب اس نے کہا تھا کہ خدا نے حمد ہے اس خدا کی، تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے یزید کو عزت دی ہے، اسے فتح نصیب کیا ہے اور اس کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اس وقت امام کا ایک جملہ تھا، امام نے اسے کیا کہا کہ تو نے لعنت ہو تجھ پر، مولا نے اس کو کہا کہ تو نے بندوں کی رضا کے لیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا۔ یعنی وہ خطیب جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتا ہے، امام کی نظر میں امام اس پر لعن کر رہے ہیں کہ تو نے بندوں کو راضی کیا لیکن تو نے خدا کو ناراض کر دیا۔ آج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج یہی صورتحال ہے، ہر ممبر کا یہی حال ہے، بندوں کو تو راضی کیا جاتا ہے، مجمع کو راضی کیا جاتا ہے، عوام کو راضی کیا جاتا ہے، لوگوں کو راضی کیا جاتا ہے، لیکن اصل جو خدا ہے جس کی رضا چاہیے، جس کی رضا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے، اس خدا کو راضی کرنے کے لیے کوئی بیان نہیں، کوئی جملہ نہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی ایسا فرمان، کوئی ایسا قول بیان نہیں کیا جاتا، اپنی محنتیں کر کر کے اپنا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، خود سے اپنی طرف سے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن امام کا یہ آج کل کے تناظر کے لیے بہت اہم ہے، آج کل کے حالات کے لیے بہت اہم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ممبر پہ، یعنی وہ ممبر، اور پھر وہی جملہ امام کا جب امام نے اس کے بعد کہا تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہہ لوں، گویا کہ امام جس جگہ پر عوام کی خوشنودی ہے اور خدا کی خوشنودی نہیں ہے، خدا جہاں سے ناراض ہو رہا ہے، گویا امام کی نظر میں وہ ممبر ہی نہیں۔ تو اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ امام نے جس طرح سے مشن امام حسین علیہ السلام کا اظہار کیا، وہ کس طرح سے کیا؟ کوئی خاص جملے، کوئی خاص الفاظ اور جو آپ کی نظر میں گزرے ہوں کہ امام نے یہ بتایا، یہ بیان کیا، اس میں سے میں چاہوں گی کہ کچھ آپ بیان کریں۔ امام کا جو مشن تھا، جو اصل ہدف تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ تھا کہ کسی بھی طرح کربلا کو کوئی بھول نہ پائے، جو بعد میں امام نے، اور وہ اس لیے لے کر چلے کہ جو مقصد تھا امام حسین کا، اگر لوگ کربلا بھول جاتے تو مقصد امام حسین فوت ہو جاتا۔ یعنی دین جو آپ کے ہمارے پاس اس وقت دین موجود ہے، جو ہماری اولادوں کے پاس دین موجود ہے، یا جو عبادت ہم کر رہے ہیں، یہ جو عزا موجود ہے، یہ امام زین العابدین کی وجہ سے ہے، یہ عبادتیں امام زین العابدین کی وجہ سے باقی ہیں۔ امام کا جو مشن تھا وہ یہی تھا، مشن، کیونکہ امامت کا مشن ایک ہی رہا ہے، لیکن امام زین العابدین نے خاص طور سے کربلا کو بھولنے نہیں دیا کسی بھی صورت میں، کہ کوئی بھی، جب امام واپس آئے ہیں شام میں، امام نے یہی صورتحال رکھی، شام سے جب امام کو رہا کیا گیا، امام جب مدینہ واپس آئے، سب سے پہلا اقدام کیا کیا امام؟ جب امام مدینہ آئے تو مدینے سے باہر امام نے خیمے لگوائے، حالانکہ اپنا گھر تھا، اپنا شہر تھا، امام فوراً ہی اگر شہر کے اندر داخل ہو جاتے تو کیا حرج تھا، لیکن نہیں، امام نے سب سے پہلے خیمے لگوا کر شہر سے باہر ایک مجلس برپا کی، ایک عزا برپا کی، ایک بکا کیا، امام نے پوچھا لیا، امام وہاں روئے، امام نے وہاں سے، یعنی ابتدا تو کر چکے تھے امام، لیکن مدینے میں آ کر، واپس آ کر امام نے وہاں سے ابتدا کی، عزائے حسین کی، مقصد حسین کو پہنچانے کی ابتدا کی۔ امام کی اگر آپ حیات پڑھیں، اور خصوصیت سے احسد المقال کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے امام کی زندگی کے حالات و واقعات، سیرت معصومین کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اور تاریخی کتب اگر ہم پڑھیں تو امام کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو صاف لگتا ہے ایک ایک قدم امام کا، جو باقی امامت کی، جو امام کی جو زندگی ہے، 35 سالہ امامت ہے، 34 سالہ امامت ہے، اس میں امام کا ایک ایک جملہ، امام کے ایک ایک عمل زندگی کا، اور جس طرح امام نے ذاکرین کو بلاتے تھے اور ان کو پورا کربلا کا، کیونکہ امام خود کشمدید گواہ تھے کربلا کے، وہ تمام واقعہ ان کو بتاتے تھے، اور پھر ان کو کہتے تھے کہ تم نے مینا میں جا کے، حج کے دنوں میں جا کے، میدان مینا میں جا کے مجلس کرنی ہے، پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے، مختلف علاقوں میں جانا ہے، وہاں جا کے عزا کرنی ہے۔ گویا کہ امام کی زندگی کا ایک مشن بن گیا تھا کہ پیغام حسین ابن علی کو میں نے گھر گھر پہنچانا ہے، اور امام نے اس مقصد کو، اس ہدف کو پایا، اس کو پورا کیا، اور اس میسج کو امام نے اپنے ذریعے سے
پہنچایا اور بتایا کہ امام حسین نے کیا کیا ہے. ورنہ جس دور میں امام تھے 5 بنی امیہ کے خلفاء، ظالم ترین جابر ترین خلفاء کا دور امام کا گزرا ہے، اس دور میں تو اگر امام کسی اور طریقے سے کرتے تو شاید ناممکن ہوتا، لیکن عزا کے ذریعے سے، بکا کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے امام نے جس طرح سے دین اور پیغام پہنچایا ہے، یہ بہترین ہدف اور بہترین مقصد، بہترین طریقہ تھا اس مقصد کو پہنچانے کا امام. تو کیا انٹریکشن تھا جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد اوبیسلی اس مشکل گھڑی میں ساتھ تھے، تو ان کے کوئی ایسی خاص لمحات یا ایسا کوئی خاص واقعہ جو آپ کے ذہن سے گزرتا ہو، جو ہمارے سامعین کی نظر کیا جا سکتا ہو کہ ہاں امام زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ مکالمہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بہت ہی مختلف پیغام ملتا ہے؟ جناب زینب اور امام سید سجاد کا تعلق تو اس طرح رہا ہے جیسے کیا کہنا چاہیے کہ حضرت عباس اور مولا حسین کا رہا ہے، جیسا تعلق رسول خدا اور مولا علی کا رہا ہے، بالکل ویسا ہی تعلق. جس طرح مولا علی رسول خدا کے لیے تھے، جیسے حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے لیے تھے، بالکل ویسے جناب زینب امام زین العابدین کے لیے تھے. قدم قدم پر امامت کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بچایا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی اگر جناب زینب نہ ہوتی. واقعاً کیونکہ امامت کو بچانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور جناب زینب نے ہر قدم پہ امامت پر مشکل وقت آیا. دربار ابن زیاد کے دربار میں، کوفے کے دربار میں، جب ابن زیاد نے کہا تھا کہ ان کو زندہ کیوں چھوڑا ہے، اور امام زین العابدین نے جب اس کو جواب دیا تھا تو اس کو غصہ آیا تھا ایک دم، جب اس نے کہا تھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو، جب اس نے کہا کہ علی کیسے زندہ ہے، میں نے تو سنا تھا کہ کربلا میں علی کو مار دیا گیا. تو اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا کہ وہ علی اکبر تھے جن کو قتل کیا گیا تھا، اور ایک وہ علی اصغر تھے. میں اپنا تعارف امام نے جب کرایا تو اس نے کہا کہ اس کو تو خدا نے مار دیا تھا. تو اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا کہ خدا کبھی کسی نفس کو تب تک نہیں مارتا جب تک اس کا وقت نہیں آتا، اس کے وقت پر خدا اس کو مارتا ہے. تو اس نے خود مروایا ہے اور خود قتل کیا ہے، تو وہ اپنے اوپر الزام نہیں آنے دے رہا تھا، بلکہ جب اس نے کہا توہین کی کہ خدا نے مارا ہے، خدا نے قتل کیا ہے، جب امام نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو. اس وقت جناب زینب نے امام سید سجاد کے دامن کو پکڑا تھا اور ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جناب زینب نے کہا تھا اگر تم نے سجاد کو قتل کیا، یہ امانت ہے، یہ حجت الہی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ امامت ہے، اور مجھ پر واجب ہے اس کو بچانا. اگر تم نے اس کو قتل کیا تو تمہیں اس سے پہلے زینب کو قتل کرنا ہو. اور اس وقت یہ تاریخ کے جملے ہیں، کتابوں کے جملے ہیں کہ اس وقت جب ابن زیاد کی نگاہ جناب زینب پر پڑی تھی تو اس نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ یقیناً یہ عورت اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کو قتل نہیں ہونے دے گی، مجھے یقین ہے. اس وقت اس نے اپنے قتل کے فتوے کو واپس کیا تھا. یعنی اس حد تک جناب زینب کا امام سید سجاد کے مسلسل ان کا دفاع، ان کا بچانا. جب شام کے بازار میں پہنچے ہیں، روایتوں کے جملے ہیں، لعین جب آیا امام سید سجاد کی پشت پر تازیانے برسانے لگا، جب امام نے نماز شروع کی ہے اس وقت بھی جناب زینب نے خود کو امام سید سجاد کی پشت پر گرا لیا تھا کہ تم مجھے مار لو لیکن یہ سید سجاد یہ مر جائے گا اگر تم نے مزید اس کو مارا. کہ پورے راستے تازیانے کھاتے ہوئے آئے تھے امام سید سجاد. قدم قدم پر جناب زینب امام سید سجاد. اور سب سے پہلا تو وہی دفاع کہ جب خیمے جل رہے تھے تو جلے ہوئے خیموں سے ایک عورت، ایک مستور، یعنی ایک یہ کہنا چاہیے کہ مدافع ولایت، ایک ولی کو اپنے دوش پر اٹھا کر جناب زینب سلام اللہ علیہ لے کے آئی ہیں شام غریبہ میں. اور اس کے بعد تسلسل سے شام کے زندان تک جناب زینب جناب سید سجاد کا خیال رکھتی رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مسلسل رہی ہیں. یعنی ایک صورتحال تو آپ جب یہ مکالمے کی بات کر رہی ہیں تو ایک صورتحال تو یہ بھی آئی کہ جب ابھی شام کے دروازے سے پہلے اس قافلے کو روک دیا گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ جناب زینب مسلسل نگاہ رکھے ہوئے تھی امام زین العابدین کے چہرے پر، مسلسل کہ کیا جو صورتحال امامت کی کیا ہے، کیونکہ بیوی زینب ان کے ساتھ تھی مسلسل، تو وہ ہر عمل کو امام سید سجاد کے بہت توجہ کے ساتھ دیکھتی تھی اور مسلسل ان کی طرف ان کی توجہ رہتی تھی. تو جب شام کے دروازے سے پہلے روکا گیا قافلے کو اور کافی دیر تک روکا گیا، تو روکنے کے بعد جب دوبارہ سوار ہونے کا وقت آیا تو امام سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. جناب زینب نے پوچھا جناب سید سجاد سے کہ سجاد بیٹا تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے.
کیا ہوا؟ کیا بابا یاد آ رہے ہیں یا علی اکبر کی یاد آئی ہے؟ تو اس وقت مولا سید سجاد نے کہا نہیں پھوپھی اماں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں روکا گیا ہے قافلے کو؟ جناب زینب نے کہا کہ شاید آرام کے لیے، کہ قافلہ لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے، شاید آرام کے لیے روکا گیا ہے۔ مولا سجاد نے کہا نہیں پھوپھی اماں، قافلے کو آرام کے لیے نہیں روکا گیا، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، شرابیوں کو بلایا جا رہا ہے، ہماری استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر روکا گیا ہے۔ اور سید سجاد کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے ساتھ اس بازار میں داخل ہو جاؤں۔ اس وقت جناب زینب نے کہا تھا کہ سجاد میں ہوں تو علی کی بیٹی، مطلب بہت بہت زیادہ تکلیف دہ ہے علی کی بیٹی کے لیے اس بازار میں جانا، لیکن سجاد میں تیری خاطر میں یہ زینب اس بازار میں بھی چلی جائے۔ یعنی وہ صورتحال کی جہاں پر قدم قدم پر جناب زینب تسلسل سے امام سید سجاد کو سہارا دیتے ہوئے، ان کو آسرا دیتے ہوئے، امامت کو سنبھالتے ہوئے ایک مدافع ولایت کے طور پر مسلسل ساتھ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جب آپ بات کر رہی تھی ابھی جب یزید کے دربار میں امام کا ایک خطبہ تھا جس میں انہوں نے کچھ کوالٹیز بتائی تھی، یعنی جب انہوں نے کہا یزید سے کہ مجھے تم اجازت دو کہ میں بات کروں، تو انہوں نے بڑے تصحیح انداز سے جو ہے وہ ان سے گفتگو کی اور سمجھا کہ شاید یہ اب بیمار ہے اور مشکل میں ہے اور اتنی اذیتیں اٹھا کے آیا ہے، کیا بات کر لے گا۔ تو اس میں میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا خطبہ تھا، وہ کیا ماحول تھا، اور اس میں آج کے دور کے مسلمان یا آج کے دور انسانوں کے لیے کیا پیغامات ہیں اس پہ خطبے کے اندر۔ امام کا وہ خطبہ ایک ظاہر ہے تھوڑا طویل خطبہ ہے، اور جب امام وہ دینے کے لیے جانے لگے ہیں، کیونکہ پہلے امام اجازت طلب کر رہے تھے، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یزید نہیں چاہتا تھا کہ امام خطبہ دیں۔ تو جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بیمار ہے، اسیر ہے، اسارت کی حالت میں، اور کمر کیونکہ امام کی جھکی ہوئی تھی، کیونکہ شام کے وہی میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ امام کی کمر بیماری سے نہیں جھکی ہوئی تھی، توق و زنجیر سے نہیں جھکی تھی، وہ بازار جو شام کا تھا اس بازار سے گزرنے کے بعد امام سید سجاد کا سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو اس بازار سے گزر کے آنے کے بعد توق و زنجیر میں، اسیری کی حالت میں، تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس کے باپ کا سر سامنے تشت پہ رکھا ہوا ہو اور بار بار لعین خضران کی چھڑی سے اس کو بے حرمتی اس کی کر رہا ہو، اس توہین کر رہا ہو، تو وہ کیا بول لے گا، کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی مظلومیت بیان کرے گا۔ لیکن جب امام اسی وقت یزید نے یہ کہا تھا کہ نہیں تم نہیں جانتے کہ یہ کس کا فرزند ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جب تمام درباریوں نے کہا، وزیر وزراء نے کہا، تو امام کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے۔ اس وقت جب امام نے وہ طویل خطبہ ہے جس کے مجھے ابتدا کے جملے بہت خوبصورت لگتے ہیں کہ اس وقت امام یزید کو بتا رہے تھے کہ تم کیا ہو اور میں کیا ہوں۔ حقیقت میں وہ امام پوری وہی ہے کہ امام جب کوئی بھی امام کو ایک جملہ کہتے ہیں وہ اس وقت کے لیے نہیں ہوتا، قیامت تک آنے والے ہر وقت کے لیے امام کا وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا تھا کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ جب مولا یہ بتا رہے ہیں، جب امام بتا رہے ہیں کہ میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، اصل میں حقیقت میں وہ تمام خطبہ ایک طرف جو امام نے بتایا اور جو امام نے بیان کیا، اگر ہم فقط یہی چند جملے امام کے خطبے کے لے لیں تو امام حقیقت میں کیا بتا رہے ہیں کہ میں وارث کس کا ہوں، میں مینا کا وارث ہوں، میں آدم کا، میں ابراہیم کا، میں زمزم کا وارث ہوں۔ یعنی یہ جو جتنے حج ہیں، یہ عمرے ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ سب کچھ ان سب کی بقا میں ہوں۔ یہ امامت یہ بقا ہے۔ امام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امامت دین کی بقا کا نام ہے، امامت دین کے حصار کا نام ہے، امامت ہی کی وجہ سے دین بچا ہوا ہے، امامت ہی کی وجہ سے یہ زمزم، یہ حج، یہ عمرے، یہ سب کچھ امامت کی وجہ سے۔ میں ان سب کا وارث ہوں، میری وجہ سے تم مسلمان ہو، میری وجہ سے تم سلامت ہو، میری وجہ سے یہ دین باقی ہے، میری وجہ سے یہ دین سلامت ہے۔ حقیقت میں امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر وہی آپ کا سوال کہ اگر ہم آج کل کے دور میں، آج کل کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو ہم امامت سے بہت دور ہیں، ہمارے عقیدوں میں شامل ہے، فقط ہمیں اتنی امامت سمجھ میں آئی کہ عقیدے میں مانو کہ امامت ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں امامت سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اگر آپ امام کا یہ خطبہ دیکھیں تو امام امامت بتا رہے ہیں خطبے میں کہ اصل میں نظام امامت کیا ہے، کل کا کل دین اس امامت کے حصار کے اندر ہے۔ اور یہ امامت، یہ ولایت جو ہمیں ملی ہے، امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں، یہی ہے اصل حاکم
اصل حکومت، اصل نظام الہی وہ نہیں ہے کہ جہاں یزید بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اصل نظام الہی نظام امامت ہے، نظام ولایت ہے۔ اور آج ہم اگر دیکھیں تو ہم امام سے محبت کرتے ہیں، ان کی نام کی مالا کہہ لیں کہ جپتے رہتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں، مولا علی کا نام لیتے رہتے ہیں، امام زین العابدین سے عشق کرتے ہیں، محبت، یہ سب کچھ عقیدتوں کی حد تک ہے ہمارے اندر، لیکن اصل امامت، نظام امامت سے ہم دور ہیں۔ امام یہی بتا رہے ہیں کہ سب کا سب دین یہ امامت کی وجہ سے ہے، حقیقت جو ہے وہ امامت ہے۔ نہ سمجھ امام یہ سکے اس یا پھر تناظر میں اس وقت کے لوگ اور آج کے لوگ بھی بہت سارے الجھ جاتے ہیں اس بات میں، جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں یا نظام امامت کی بات کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان ہستیوں کا دوسرے لوگوں سے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم نہیں کہ ایک جو ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند و بالا بنائی ہیں ان کو جو ہے دوسرے لوگوں سے کمپیئر کیا جائے، یا اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ امامت و ولایت کے اعتبار سے تو کسی کا کمپیریزن دنیا میں مطلب بنتا ہی نہیں ہے، عام انسانوں کے ساتھ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ اس نظام کا کہ یہ نظام کیا ہے، جب تک آپ کسی نظام کی کہیں جھلک نہیں دیکھ لیتے، کیونکہ ہم مادی ہیں تو ہم جب تک اس کی جھلک نہیں دیکھتے، جب تک ہمیں کوئی سرمشق نظر نہیں آتی کہ ایسا ہوا تھا یا ایسا ہو چکا ہے، تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا۔ یعنی ہمیں جب تک کسی چیز کی مثال نہ دی جائے، قرآن ہے نا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار مثالیں دی ہیں، مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا، کبھی بنی اسرائیل کی دی، کبھی اس میں بھیجے ہوئے انبیاء کی دی، کبھی یہاں تک کہ کبھی جانوروں کی مثال دی، کبھی پرندوں کی مثال دی، مختلف مثالوں سے خدا نے تمثیلات کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان کی سمجھ میں دی نہ جائے۔ اسی طرح رسول کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں تو رسول بھی جب سمجھایا کرتے تھے کوئی چیز تو عام زبان میں، وہ ظاہر عرب کے بدوؤں کو سمجھا رہے ہیں تو رسول عام زبان میں انہی کی زندگی کی کوئی نہ کوئی مثال دے کر ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ ہم جب تک کوئی سرمشق نہ دیکھیں، ہم جب تک کوئی مثال نہ دیکھیں، ہمارے سامنے کچھ عیاں نہ ہو، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے تناظر میں دیکھا، پچھلے دور اگر آپ دیکھیں، آئمہ کے دور دیکھیں، تقریباً آئمہ وہی ہیں کہ جن کو اس حق سے محروم رکھا گیا، حکومت کے حق سے محروم رکھا گیا، کسی کو حکومت نہیں دی گئی۔ مولا علی کو ظاہری حکومت، مولا امام حسن کو 6 مہینے، مولا علی کو 4 سال، وہ بھی مسلسل جنگی صورتحال میں حکومت رہی مولا علی کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو حکومت تھی مولا علی کی وہ چند سال کی تھی، لیکن اس میں اپنے بھی ناراض تھے۔ کیوں؟ حکومت علی، نظام ولایت، نظام ولایت یعنی نظام الہی، نظام الہی یعنی نظام عادل، اور نظام عادل جہاں پر قائم ہوتا ہے وہاں پر اچھے اچھے پریشان ہو جاتے ہیں اپنے مولا کے، ایون کے بھائی بعض میں ہے نا کہ جناب عقیل جب آئے مولا کائنات کے پاس اور اپنے حق سے زیادہ طلب کیا تو مولا نے گرم چمٹا ان کے ہاتھ پر لگایا، گرم لوہا ان کے ہاتھ پر لگایا۔ غرض یہ کہ اپنے بھی پھر اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اب اس وقت کے دور میں اگر ہم دیکھیں، وہ تو مولا علی کا دور تھا، وہ چند سالہ دور، اس کے بعد ہم اماموں کو اس طرح سے وہ دور نصیب نہیں ہوا، وہ حکومت نصیب نہیں ہوئی، ظاہر ہے ایک کے بعد دوسرا، ایک نئے طاغوت، ایک نئے خلیفہ کے طور پہ آتا رہا، اور آج تک وہی نظام ہے۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں، ہم کیوں نہیں مانتے، یا عموماً ولایت فقی کہہ لیجئے کہ اس وقت کے دور کے حساب سے اگر میں اس کی مثال دوں، یعنی یہ اصل میں ولایت مولا کائنات تو نہیں ہے نا، ولایت فقی ولایت امام زمانہ نہیں ہے، یہ ولایت فقی، یہ ولایت امام علی نہیں ہے، یہ وہ اماموں کی ولایت نہیں ہے، یہ اماموں کا نظام نہیں۔ لیکن اگر وہی کے سرمشق ہمیں دیکھنے کی عادت ہے، اگر ایک جھلک کہیں دیکھنی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس نظام میں رہ سکتے ہیں، کیا ایسا ایک اسلامی نظام ہو سکتا ہے، تو وہ ایک جھلک ہے، وہ ایک نظام امامت کی یا نظام ولایت کی ایک جھلک کہہ لیجیے۔ ہاں اس کو آپ نظام علی بن ابی طالب یا نظام امام عصر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک جھلک ہے۔ اب غدیر میں کیا ہے، غدیر ہم بخن ہم سب مانتے ہیں غدیر کو، اور بڑے نعرے لگاتے ہیں اور جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور بخن ہم بھی اس وقت بھی جب رسول نے اعلان کیا تھا ہم سب نے بخن کیا، یعنی کہ اس وقت کے وہاں کے اصحاب نے۔ آج بھی جب وہ عید غدیر آتا ہے ہم سب بخن کر کے سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ قصیدے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اعلان کس چیز کا ہوا ہے۔ ہم نے وہ ولایت تکوینی سمجھ لی، ہم نے ولایت کلامی سمجھ لی، ہم نے ولایت عمومی سمجھ لی، کہ اور ولایتیں۔ اصل میں غدیر میں ولایت سیاسی کا اعلان تھا کہ رسول یہ بتا رہے تھے کہ علی تمہارا حاکم ہے، علی تمہارا سرپرست ہے،
رسول نے نظام دیا تھا ہمیں، نظام امامت. ہم جس نظام کے تحت، میں اگر اپنے اہل تشیع کی بات کروں صرف، باقی کسی یعنی کہ باقی فرقوں کی میں بات نہ کروں، باقی مسلمین کی، صرف مسلمانوں کا ایک فرقہ اگر اہل تشیع کی میں بات کروں، تو ہم خود ہی ووٹنگ والے سسٹم پہ ہیں. ہم تو خود انتخابات کو مانتے ہیں، ہم تو خود ووٹ دے دے کے آتے ہیں. وہ جو بعد رسول ووٹنگ ہوئی تھی، ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں جو رسول نے انتصاب کیا تھا، جو رسول نے باقاعدہ یعنی کہ سرپرست کا، حاکم کا اعلان کیا تھا، ایک نظام کا اعلان کیا تھا. اس نظام سے تو ہم دور ہیں. اور امام سید سجاد دربار یزید میں یہی بتا رہے ہیں کہ اصل نظام ہے کیا. وہ طاغوت جو برسر اقتدار ہے اس کے سامنے بتایا کہ ہم ہیں، ہم صاحب اقتدار ہونے چاہیے تھے اور تم صاحب اقتدار. تو یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام، ظاہر ہے ان کا زندگی رہی جتنی بھی، تو وہ کیوں اپنے ٹائم پہ نہ قائم کر سکے نظام امامت یا نظام ولایت یا نظام حکومت جو ہے؟ ان کی کیا مشکلات رہی، یا کیا حالات رہے، یا کیا ایسے مسائل رہے کہ وہ جو کام امام حسین علیہ السلام کرنا چاہتے تھے وہ اس کو آگے تکمیل تک نہ پہنچا سکے؟ یہ سب سے اہم سوال اگر دیکھا جائے امام سید سجاد کی زندگی میں، سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا. یعنی کربلا کے بعد تو ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے وجود کے اندر ایک انقلاب. اور ایک صورتحال جو امام نہیں کر سکے. امام کے دو فرامین مشہور ہیں. ایک امام کا فرمان ہے، بعد کربلا ہیں یہ امام کے فرمان. امام کا ایک فرمان ہے کہ ہمارے ساتھ حجاز میں سے، حجاز یعنی وہ پورا عرب، امام نے فرمایا ہمارے ساتھ حجاز میں سے 20 افراد بھی نہیں تھے. واقعہ کربلا ہو چکا تھا، 20 افراد بھی امام کہہ رہے ہیں ساتھ دینے والے نہیں تھے. اور ایک اور فرمان ہے امام کا کہ ہمارے ساتھ کل حجاز میں سے صرف 3 افراد تھے جن کو ہم کہہ سکتے تھے، امام زین العابدین فرما رہے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے تھے یہ ہمارے پیروں ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے حامل ہیں، یہ ہمارے حامی ہیں. ہم جن کو کہہ سکتے تھے فقط 3 تھے جن کی آپ بات کریں گے. ظاہر اگر 20 افراد بھی نہیں تھے، آخر اتنے ہزاروں یا جتنے بھی اس وقت عوام ہوگی مسلمان، اس میں ظاہر اصحاب رسول بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور دوسرے ظاہر لوگ جو اہل بیت کے جانے والے ہیں ان کے اپنے خاندانوں سے. تو کیا کوالٹیز ہوتی تھیں ایسے لوگوں کی جو امام کو چاہیے تھے لوگ، اور جو وہ نہ مل سکے انہیں، اور ان سے وہ کیا کام لینا چاہتے تھے؟ دیکھیں، ایک تو میں اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو نہیں تھے ساتھ اور لگتا تھا کہ ساتھ ہیں، جیسے یہ دور گزرا ہے توابین، کربلا کے واقعے کے فوراً بعد ایک لشکر اٹھا توابین کا. اب جو شخص بھی سنے گا توابین کے بارے میں وہ کہیں گے جب اتنے توابین تھے کہ جو لشکر تیار کر کے کربلا تک دوبارہ پہنچے، توبہ کی ہے، غسل شہادت کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، مولا سے اپنی معافی مانگتے ہیں کہ ہم اس وقت ساتھ نہیں دیکھ سکے، ہم نے اس وقت امام کو خط لکھا. کیا ان کے ساتھ مل کر قیام ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، قیام ہو سکتا تھا ان کے ساتھ مل کر. لیکن کیا ہوا جب توابین اٹھے، جب انہوں نے قیام کیا، انہوں نے امام سید سجاد سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. توابین تھے، واقعہ کربلا ہو چکا تھا، اپنی غلطیاں دیکھ چکے تھے، اپنی کوتاہیاں دیکھ چکے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود امام وقت کے پاس نہیں آئے کہ امام سے اجازت لے لیں، امام کے پاس کہہ دیں کہ ہم نے لشکر تیار کیا. غرض ہے کہ کسی بھی صورت میں امام کے پاس آ کر ایک اجازت لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. خود ہی لشکر بنایا، خود ہی سلیمان بن سورد خزائی جو ان کے لشکر کے سالار تھے، سردار تھے، انہوں نے خود ہی لشکر کو ترتیب دیا، خود ہی لشکر بنایا، خود ہی توابین بنے، میدان جنگ میں جا کر سب شہید ہو گئے. امام تک کوئی نہیں پہنچا. اس کے بعد بھی جتنی قیادتیں آئیں آ کر سب کچھ کرتے رہے، لیکن امام تک کوئی نہیں آیا. کوئی آ کر امام وقت زندہ ہو اور موجود ہو، اور کوئی آ کر شخص یہ بھی نہ پوچھے کہ ہم لشکر بنا کر نکلیں یا نہ نکلیں. یہ اس وقت کے لوگوں کی بے حس ترین معاشرہ. یہاں پہ جو پوائنٹ میں سمجھ پا رہی ہوں یہ ہے کہ اگر امام وقت موجود ہے تو ہمیں ان سے ایڈوائس لے کر، ان سے بات کر کے، ان کا حکم سمجھ کے یا ان سے حکم لے کے دوسرے لفظوں میں آگے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنی مرضی سے جو مرضی کر لوں اور اس کرنے کے بعد میں کہوں یا امام یہ میں نے کر لیا ہے، اب آپ اس پہ سگنیچر کر دیں مثلا، یا آپ کا اس کے بارے میں کیا رہا. بلکہ اس سے پہلے میں جاؤں امام کے پاس اور کہوں کہ یا امام آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں اپنی عقل لڑاؤں، یہ زیب نہیں دیتا.
اور اس زمن میں آپ جو ہے ہمیں حکم دیجیے کہ ہمارا اس وقت آپ کی پریزنس میں کیا وظیفہ بنتا ہے، اگر میں کنسلو کر پائی ہوں صحیح طریقے سے تو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن نا یا تو کیوں امام نہیں ہو سمجھ نا، سکے اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، یہ بھی مجھے تھوڑا سا اپنی گفتگو میں اس چیز کو بھی بتائیے کہ اس ایلیمنٹ کو کیوں مس کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، محنتیں کی، سارا کچھ کیا، قربانیاں بھی کی، مطلب محمد کی محبت میں، مگر اس اطاعت کے ایلیمنٹ کو کیوں سمجھ نہ سکے یا اس انداز سے نہ سمجھ سکے جیسے ہوتا، کیا وجہ بنی؟ اصل میں نا شروع سے یہی ہوا، وہی بات ہے کہ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو شروع سے ہی کسی کی سمجھ میں امامت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ امامت ہی نہیں اگر امامت سمجھ میں آ جاتی تو پھر وہی بات ہے کہ جو قاضی شرح، جو خود مولا کائنات جس کو اپنے دور میں قاضی شرح بنا رہے ہیں، وہ قتل حسین ابن علی کا فتویٰ نہ دیتے اگر امامت سمجھ میں آ جاتی۔ وہ شمر جو مولا علی کی رکاب میں جنگ صفین معاویہ سے لڑ رہا ہے، وہ اسی کے بیٹے کی رکاب میں اسی علی کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نہ آتا اگر ان کو امامت ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں اور اب تک وہی صورتحال ہے ہم میں سے کسی کو، کیونکہ ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ امامت نہ سمجھ میں آنے کا سب سے برا انجام یہ ہوا کہ لوگ امامت سے یا متنفر ہوئے یا دور ہوئے، اور کچھ کیا گیا لوگوں سے دور، جس طرح ہے مثلا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ امامت نہ سمجھ میں آنا، یعنی اتنے بڑے مطلب امام سے بڑھ کے کیا عظیم شخصیت ہوگی جن کے دور میں امام موجود ہوں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ تو آخر امام سے زیادہ علم بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور امام سے زیادہ اچھا انداز بیان یا سکھانے کا انداز بھی کسی کے پاس اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے پاس جن کو موقع ملا تھوڑا بہت ان کو اچھے اسٹوڈنٹس بھی ملے، مگر کیا وجہ تھی کہ وہ اس اطاعت کے ایلیمنٹ کو نہ لے سکے یا وہ اس چیزوں کو نہ سیکھ سکے؟ کیا سکھانے والے میں نعوذ باللہ کوئی مسئلہ تھا، یا سیکھنے والے میں کوئی پرابلم تھا کہ وہ اس چیز سے محروم رہ گئے؟ دیکھیں، امت میں سب سے جو بڑا مسئلہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ امامت سے حکومتوں نے دوری بہت کی۔ وہی میں نے جو بتایا کہ شام میں پروپیگنڈے بہت زیادہ کیے جاتے تھے، تو حکومتوں نے دوری کروائی بہت زیادہ۔ خوف، لوگوں کو جانیں پیاری تھی، خوف زدہ لوگ تھے۔ وہی ہے جو امام کا فرمان ہے، امام قول نورانی بھی ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ لوگوں میں اتنی ہوس سے دنیا تھی، اور ہے اب تک یہی صورتحال ہے، اتنی ہوس سے دنیا ہے کہ لوگ اگر امامت کے پاس جائیں گے، ظاہر سی بات ہے امامت تو آپ کو دنیا کی چاہتوں میں تو نہیں لے کر آئے گی، امامت کے راستے میں تو مشکلات ہیں، امامت کے راستے میں تو تکلیفیں ہیں۔ یہ کوفی کیوں پیچھے ہٹے؟ جب انہوں نے دیکھا یہ تو شہادت کا راستہ ہے، یہ تو موت کا راستہ ہے۔ اب موت کے راستے پہ جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ وہ جو سمجھ جائے گا کہ امامت مجھے لے کر کہاں جانا چاہتی ہے۔ اگر یہ سمجھ جاتے کہ امامت مجھے کہاں تک لے کر جانا چاہتی ہے، لوگوں کی جو اہم ایلیمنٹ سب سے پہلا تو یہ حکومت کا تھا، حکومتوں کا خوف، اپنی موت کا خوف، اپنی موت کا ڈر، گرفتار کر لیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں میں ہوس دنیا بہت زیادہ تھی، اب دنیا کے بندے تھے، ہوس دنیا، اور یہی ہوس، یہی اقتدار، یہ جو جس کو شمر بنایا گیا، یا پسر سعد کو یہ بنایا گیا ہے، ماں قاتل حسین ابن علی، کس نے بنایا؟ یہی دنیا نے، یہی مال دنیا نے، اسی نے بنایا۔ یہ چیزیں ان لوگوں کو دور لے کر گئی۔ دیکھیں، امام حسین کے پاس دو صورتحال تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ امام پہلی صورتحال یہ کرتے کہ لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتے، لوگوں کو کہتے کہ میرے ساتھ جنگ کرو، میرے ساتھ چلو، اور اپنا حامی بناتے، حامی بنا کے امام لے کے چلتے۔ وہ امام نے کوشش کی۔ امام نے اس سال جب حج کے احرام امام نے کھولے ہیں 60 ہجری میں، اس سے پہلے 59 ہجری میں مولا آئے ہیں، مولا امام حسین نے آ کر سب کو خطبہ دیا، خطبہ مینا کے نام سے امام کا خطبہ مشہور ہے۔ وہ خطبہ دیا امام نے، تمام ملائک امت کو اکٹھا کیا، علماء کو، تمام فقہاء کو، سب کو کر کے امام نے خطبہ دیا۔ یعنی امام نے ہر ممکن کوشش کی کہ امت میرے ساتھ مل جائے، نہیں ملی امام کا ساتھ، کسی مکہ میں سے تو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ پھر مدینہ میں امام جب جانے لگے، امام نے پھر سب کو دعوت دی کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا، لیکن جو باقی رہ جائیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ امت نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ دوسرا راستہ کیا؟ پہلا راستہ کہ امت کو اپنے ساتھ ملا کر طاغوت کو گرایا جائے، اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے۔ دوسرا راستہ کیا تھا؟ عادت، شہید ہو کر اپنا لہو دے کر طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا جائے۔ امام نے جب امت نے ساتھ نہیں دیا
تو امام نے آخر میں کیا کیا؟ امام نے شہادت کے راستے کو اپنایا، امام نے اسی یزید کے، اسی طاغوت کے چہرے سے، شہادت کے، اپنے لہو کے ذریعے سے، اپنے گھر بار کے، اپنے بچوں کے، اپنی بہنوں کے، ان کے پردوں کے، ان کے لہو کے ذریعے سے پھر تاریخ کربلا کو لکھا اور اس نقاب کو الٹا۔ جو امام زین العابدین کا دور ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل دور ہے۔ وہی جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ امام کیوں نہیں کر سکے، جس دور میں امت اتنی بے حس ہو جائے کہ امام اپنی بہن بیٹیوں سمیت گھر سے نکل رہا ہے تو وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، جو حج کے احرام کھول کر اس کو عمرے میں بدل کر وہ امام دعوت حق دے رہا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے، جانتے ہوئے کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ حق ہیں، یہ حق گوئی کر رہے ہیں، یہ سچ بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ امت بے حسی کی، جب امت کی انتہا ہو جائے اور حکومتیں ایسی ظالم و جابر ہو جائے، وہاں پر امامت کیا کر سکتی ہے؟ وہاں تین لوگوں کو لے کر تو امام قیام نہیں کر سکتے۔ ہر امام، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی امام معجزے سے حکومت تک کبھی نہیں آتا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو 12 کے 12 امام برسر اقتدار ہوتے۔ کوئی بھی امام معجزے سے نہیں آتا، نہ آئے گا۔ ہر امام نے امت کے ذریعے سے برسر اقتدار آنا ہے۔ ابھی بھی امام عصر جو پردے میں ہیں، امام عصر جو غیبت میں ہیں، ہم تیار ہوں گے، ہماری تیاری ہوگی، ایک لشکر یہاں سے بنے گا، کوئی امت تیار ہوگی تو امام آئیں گے نا قیام کرنے کے لیے۔ ورنہ کیا امام میں طاقت نہیں ہے؟ کیا امام صاحب معجزہ نہیں ہے؟ کیا خدا نے ان کو یہ ولایت نہیں عطا کی؟ سب کچھ عطا کیا ہے۔ کائنات کی نبضیں خدا نے انہی کی مٹھیوں میں رکھی ہوئی، انہی کی وجہ سے کائنات موجود ہے، امامت کی وجہ سے یہ زمین بچھی ہوئی ہے کیونکہ امامت ہے۔ لیکن جب تک امت نہ تیار ہو کوئی بھی امام قیام سکتا۔ تو جس جگہ پر 20 افراد بھی نہ ہوں اور فقط امام خود نام لے کے کہیں، تاریخوں کی کتب میں موجود ہیں کہ وہ 3 کون سے تھے، تو وہ اس دور میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ امام کیا کر سکتے ہیں سوائے دعاؤں کے، آہو بکا کے، عزاداری کے؟ تو اس کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ تو آج جس طرح آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو آج ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ کیونکہ آج بھی تو آپ دیکھیں ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور اس وقت موجود ہیں جو یزید کی پشت پناہی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو عظمت کا مقام دلانا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم غور کریں تو اس قسم کے لشکر، اس قسم کی عوام اور اس قسم کے فتنے موجود ہیں۔ تو اس پہ ہمارا بحیثیت جو ہے اہل بیت کی اطاعتار کے ماننے والے اور ان کی چاہنے والے کیا وظیفہ بنتا ہے؟ اپنے امام وقت کے لیے ہوشیار اور بیدار اور تیار ہوں اور وہ ساری غلطیاں نہ دہرائیں۔ کون سی خاص کوالٹیز آپ کی ذہن میں آتی ہیں؟ اوور آل ظاہر آپ کے علم میں آئی ہوں گی یا سمجھ میں آئی ہوں گی، یا آپ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمارے دل کو لگتی ہیں کہ نہیں یہ کچھ چیزیں نا یہ ہوں گی تو شاید میں اپنے آپ کو ان سارے امام وقت میں شامل کر سکوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ بہت محنت کی ضرورت ہے، اور اگر میں محنت ہی نہیں کر رہا تو پھر میں کس مقام پہ کھڑا ہوا ہوں، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ تھوڑا اپنا پوائنٹ چاہوں گی آپ کا۔ سب سے پہلے نا ہم سب لوگوں کے اندر جو سب سے مطلب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو خیر ہم تو اس دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ تاریخ کو پڑھو کیونکہ تاریخ آئینہ ہوتی ہے، آپ کو خود اپنا آپ تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اور اگر کوفے کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم ہی سب ہیں۔ اگر کبھی کوفے کی تاریخ اگر آپ لوگ کھول کے پڑھیں، لگتا ہے کہ ہم سب ہمارے اندر بھی وہی سب پستیاں ہیں، ہمارے اندر بھی وہی سب کمیاں ہیں۔ والے بھی کل الاجل کر رہے تھے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام آ جائیے، امام الاجل، امام وقت کا انتظار تھا، اور جب امام آیا تو کوفے والے بدل۔ آج ہم بھی امام وقت کو الاجل کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو کوفیوں میں نہیں تھی اور ہمیں اپنانی ہے، وہ یہ ہے کہ کوفی حامی تھے مولا کے، یعنی مانتے تھے امام حسین کو، امام مانتے تھے، اور کتنے ایسے تھے جو یزید کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوئے اور امام کے ساتھ بھی نہیں گئے کیونکہ امام مانتے تھے، ان کے عقیدے میں تھا، لیکن وہ دین کے حامل نہیں بنے تھے۔ امام کو سب سے اہم نقطہ امام عصر کے لیے جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، امام کو حامی نہیں چاہیے۔ الیکشن ہوتے ہیں نا، کتنے حامی ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب مین وقت آتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں۔ حامی بڑی جلدی بدلتا ہے، کہیں سے زیادہ لالچ مل جائے، کہیں سے زیادہ پیسہ مل جائے، کہیں سے زیادہ کوئی اور چیز مل جائے، حامی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن حامل نہیں بھاگتا، حامل یعنی جو اپنے دوش پر ذمہ داری سمجھتا ہے۔ شیعہ بہت معذرت کے ساتھ، شیعہ اب تک اماموں کے دوش پر ہی سوار ہے، جبکہ شیعہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ خود امامت کو اپنے دوش پر سوار کرتا،
یعنی ہمیں امامت کا فخر بننا تھا، امام ہمارے دوش پر سوار ہونا تھا، امام ذمہ داریاں امامت کی ایک کرتے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں اور میں ان کا جو علم بردار ہوں، یعنی ان کی قیادت کرنے والا ہوں، تو اس سینس میں ہم کردار کی فخر ہوتا ہے کہ میرے بالکل ایسی وہ اس کو ہوتا ہے جو حامل ہوتا ہے. حامی بدل جاتے ہیں، امام نہیں چاہیے، حامی بہت تھے، حامی متوابین سارے حامی تھے، سب کے سب بعد میں جتنے لشکر بنے قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے سب کے سب حامی تھے. حامل کوئی نہیں تھا. اگر حامل ہوتے کیا کریں کہ حامل شیعہ کو کہتے ہیں، ہم تو سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. ہم شیعہ یعنی پیرو، شیعہ یعنی جو حقیقت میں عمل کرتا ہے. حامل یعنی جو امام نے کہہ دیا اس پر، میں اس کی آسان سے مثال دوں، حامل یعنی حضرت عباس ابن علی، یعنی جو امام نے کہہ دیا اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا، یعنی مشورے نہیں دینے امام کو، ہم کیا سننا ہے کیا کہہ رہے ہیں امام. بالکل 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 ایسے ہی. ہاں جو امامت سے پوچھتا ہے کہ اب میرا اگلا قدم کیا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر میں یہ کہوں کہ حامل یہ ہوتا ہے کہ جو امام کے انداز سے سمجھ جاتا ہے کہ اب امام چاہتے کیا ہیں. جو امام کی یعنی وہ نظام میں تلوار بھی اگر ہو تو وہ بھی اپنی غصے اور غیظ اور غضب کے تحت نہیں ہلاتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے امام کا اس میں کیا رویہ ہوگا، میں بھی اسی رویے کے تحت اپنے آپ کو پرورش کروں، تربیت کروں اور اپنے اندر غیر معصوم میں دیکھنا ہے تو جناب مالک اشتر اس کی بہترین مثال ہیں. اتنے موتی کے معاویہ کے قریب ہیں، بالکل قتل کرنے والے ہیں، لیکن علی بن ابی طالب کو حکم آیا ہے کہ چھوڑ دینا ہے تو چھوڑ دیا. قاتل کو حالانکہ اس کو اندر ان کے بہت اس وقت بہت غصے میں تھے کہ نہیں مولا بس میں پہنچ چکا ہوں، اس کے قریب پہنچ چکا ہوں، لیکن نہیں، کیونکہ حکم علی ابن ابی طالب، امام کا جہاں حکم آیا وہیں پر پیچھے ہٹ گئے فوراً. ایسے پیروکار، ایسے حامل ایسے چاہیے تھے، یعنی جن کے بعد جناب عمار یاسر جیسے، جن کے بعد مولا خود کہے آئینہ آئینہ عمار، میرا عمار کہاں ہے. جن کے جانے کے بعد علی ابن جیسی ہستی کہے کہ میرا بازو کٹا ہے. جناب مالک اشتر کی شہادت کے بعد معاویہ کا خود کا جملہ یہ تھا کہ میں نے آج علی کے دائیں بازو کو قلم کر دیا. اور خود مولا کائنات کا جو زور کمر جس کو مولا کائنات کہیں، جن کو خود کہیں کہ اس کی بلندیوں تک کوئی، یعنی کہ بڑی بات ہوتی ہے کسی غیر معصوم ہستی کے لیے اتنا مطیع ہو جائے، اتنا مطیع ہو امام کا، جسے واقعی ایسا شیعہ چاہیے. امام عصر کو ایسے مالک اشتر چاہیے، چند مالک اشتر بھی ایسے مل جائیں امام عصر کا ظہور ہو کہ جن کے لیے مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ مالک اشتر ان بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے کہ بلند سے بلند پرواز کرنے والا پرندہ بھی اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. وہ علی جس کے نام کا معنی ہی بلند ہے، وہ جناب اشتر کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی آخری پیغام میں مطلب بتاتی جائیے کہ امام زین العابدین کی زندگی میں ایسے کون سے مالک اشتر تھے کہ جن پہ امام فخر کرتے تھے، اور آج ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے مالک اشتر بن جائیں. کیونکہ ہمارے پاس بس آخری 1 آدھ منٹ رہ گیا، تو اگر آپ کوئی اہم پیغام دینا چاہیں. بس یہ ہے کہ وہی میں نے جو بھی بات کی کہ امام عصر کے جب تک ہمیں امامت سمجھ میں نہ آئے، جب تک نظام ولایت سمجھ میں نہ آئے، امامت و ولایت کو ہم نے بڑا عقیدے سے نکل کر، مطلب عقیدت میں تو ہے، عقیدے میں تو ہے آپ کے، لیکن عقیدت سے اور عقیدے کے علاوہ تھوڑی حقیقت میں آ کر ہمیں امامت و ولایت کو سمجھنا ہے. اس تناظر میں جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. اور امام زین العابدین کے آپ کہہ رہی ہیں مالک اشتر تھو، امام زین العابدین کے دور میں کوئی امام زین العابدین کو مالک اشتر نہیں ملا. اگر ایک بھی مالک اشتر، وہ جو 3 مولا نے کہا نا کہ وہ حامی ہیں، وہ ناصر ہیں، وہ پیروکار ہیں، وہ ضرور تھے 3، لیکن اگر ان کو امام نے خود کہا ہوتا کہ یہ اسی طرح ہیں جیسے مولا علی کے مالک اشتر ہیں، تو ہم کہتے کہ وہ مالک اشتر ہیں. لیکن امام زین العابدین وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جن کو کوئی عمار، کوئی مالک اشتر ایسی شخصیات نہیں ملی کہ جو یہ کہہ سکیں کہ یہ امامت کا دفاع کرنے والی ہستیاں ہیں، کہ جو امام سے پہلے اپنے سینے کو پیش کی کہ پہلے ہم اور بعد میں امامت کے آگے سر بسینہ، مطلب اپنا جو سینہ پیش کیا ہے وہ پہلے جناب زینب نے کیا ہے، اور ان کی شہادت کے بعد امام زین العابدین امامت کے لیے جو سینہ اپنا آگے رکھے ہوئے تو امام باقر ہی تھے. بہت علاوہ شکریہ آپ آئیں اور ہمارے سے
اتنی خوبصورت جو ہے اتنی بامانی گفتگو کی اور ہمیں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یقیناً ہر جو اہل دل ہے وہ اس سے جو ہے سبق لے سکتا ہے، اور دیکھنے والوں سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہم اپنے قلبوں، اپنی روحوں، اپنے وجود کو اتنا پاک اور طاہر کریں کہ جو ہے ہم سیکھ سکیں کہ امامت کے معنی کیا ہیں، امامت کو ماننا کیا ہے، اور امامت کا اصل ہدف کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم قاصد کو ان اہداف کو نہیں سمجھیں گے، ہم جب تک امامت کے اہداف کو نہیں سمجھیں گے، امامت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، اور امامت کی پرسپیکٹو میں اپنی جو اندر ہے وہ بصیرت نہیں پیدا کریں گے، تب تک ہم اپنے وقت کے امام کو سرو نہیں کر سکیں گے۔ پچھلے سب اماموں کے ساتھ یہی ہوتا آیا، ہم کوشش کریں کہ ہم یہ غلطیاں نہ دہرائیں اور اپنے وجود کو اتنا خالص کریں، اتنا پاک کریں، اتنا شفاف کریں، جب لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو ہماری تنہائی ہو یا کہ ہم لوگوں کے جھرمٹ میں ہو، ہمارا ہنسی مذاق ہو یا ہماری سنجیدگی ہو، ہم اس میں غلاظت اور گندگی اور گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی اور گندگی جو کسی بھی فارم میں آتی ہے وہ اپنی زندگیوں سے دور لے جائیں، کیونکہ اہل بیت اطہار سے قریب وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے وجود، جن کے نفوس، چاہے وہ زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ کی صورت میں ہوں، فکر سے ہوں، روح سے ہوں، قلب سے ہوں یا ایمان سے ہوں، وہ پاک اور شفاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وہی شفافیت، وہی نورانیت اپنے اندر کریٹ کرنی ہے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو سرو کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان جو ساعتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایبلٹی دے کہ ہم اپنے وقت کے اپنے وقت کے امام کے مالک اشتر بن سکے، ان کے میسم تمار بن سکے، ان کے کمبر اور عمار یاسر بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 72 شہدائے کربلا کی مانند تیار کرے کہ ہمارے وقت کے امام ہم پہ فخر کر سکیں اور ہم سے خوشنود ہوں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، در داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا